نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم۔ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، امراض میں گزر جاتا ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کرتے ہیں یا مستقبل میں ان سے کوئی بڑے کام لینے ہوتے ہیں یا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو زیادہ مصائب سے گزارا جاتا ہے، بیماریاں زیادہ آتی ہیں، پریشانیاں زیادہ آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء علیہ السلام کو آتی ہیں، پھر جو جتنا درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اسے اتنی زیادہ آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ آج ایک بہت بڑی تعداد پریشانی میں اور بیماریوں میں عاملوں کو ڈھونڈتی ہے کہ عامل حضرات مل جائیں، کسی عالم کے پاس چلے جائیں، عامل کے پاس چلے جائیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ کا اہتمام کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی؟ وہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے تھے۔ جب ہم اعمال صالحہ کا اہتمام کریں گے تو اعمال صالحہ سے پریشانیاں دور ہوں گی، تکالیف دور ہوں گی۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اعمال پر توجہ نہیں کرتی، نماز کا اہتمام نہیں ہے، اعمال صالحہ کا اہتمام نہیں ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام نہیں ہے، اور انسانیت کی خدمت کا اہتمام نہیں ہے، اور ذرا سی پریشانی آئی تو عاملوں کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جب ہم اعمال صالحہ کریں گے، اہتمام کریں گے، تو اعمال صالحہ کی برکت سے پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض اوقات انسان اعمال صالحہ کرتا ہے پھر بھی پریشانی آتی ہے، تو اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی چاہت ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیار زیادہ فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، مکہ مکرمہ میں کیسی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے پیارے ہیں، لیکن گھروں میں فاقے ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، شیب ابی طالب ہے، طائف کا میدان ہے، اور پھر ہجرت کا کٹن سفر ہے، مدینہ منورہ کے اندر پریشانیاں ہیں، پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غزوات کے کٹھن سفر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے دیے، 3 بیٹے یا بعض روایت میں 4 بیٹے
چاروں بچپن میں فوت ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم ہستی کس کی ہوگی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے پیار کرتے ہیں، حدیث میں فرمایا، اس کو پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس میں پریشانیوں سے انسان بنتا ہے، سنورتا ہے۔ وہ خاندان جن خاندانوں میں زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، عمومی طور پر وہ بنتے ہیں، سنورتے ہیں، اور جہاں زیادہ راحتیں، خوشیاں، آسانیاں آتی ہیں، وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے پیار فرماتے ہیں اسے آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تاکید کا صیغہ ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آزمائش نہ ہو، تاکید کے صیغے کے ساتھ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھر کبھی کمی ہوگی مالوں میں، جانوں میں، اور پھلوں میں کمی ہوگی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب انہیں تکلیف آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ کے، اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا جسم و جان یہ بھی اللہ کا، یہ خوشیاں، یہ نعمتیں سب اللہ کی جانب سے، ہم سب اللہ کے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اگر ہم میں سے کوئی عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہم سب نے لوٹ کر چلے جانا ہے، کسی نے رہنا نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہمارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار یا کوئی فرد ہمیں کوئی چیز دے، مکان دے، یا کوئی اور چیز دے کہ گاڑی دے کہ آپ استعمال کریں، جب مجھے ضرورت ہو میں واپس لے لوں گا، اب کچھ عرصے کے بعد وہ ہم سے مانگتا ہے تو ہمیں خوشی خوشی اسے دینا چاہیے کہ اس کی چیز تھی، امانت تھی، اس نے لے لی۔ یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا جسم، یہ جان، یہ بیوی، یہ بچے، یہ خاندان، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس نے واپس لے لیا اپنی حکمت کے تحت، تو ہمیں خوشی خوشی واپس کرنا چاہیے۔ اس لیے جب کوئی پریشانی پیش آئے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اعمال میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، گھر میں نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، اور عاملوں سے بھی گزارش ہے کہ صرف اس چیز کو اپنے گھر کے خرچے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، پریشان حال ہیں، تو ان کی تربیت کریں، نماز کی پابندی کی تلقین کریں، اور عورتوں کو برقعے کے اہتمام کی طرف دعوت دیں، اور گھروں میں اعمال صالحہ کی فکر کی طرف دعوت دیں، قرآن کی تلاوت اور کا اہتمام، صدقہ و خیرات کا اہتمام، گھروں میں اعمال صالحہ والی زندگی، اس کی طرف متوجہ کریں۔ آج بہت سارے عاملوں نے اس کو اپنے کمائی کا ذریعہ بنا لیا، جو کہ غلط ہے۔ صحابہ کرام میں ایسی ترتیبیں نہیں ملتی کہ وہاں باقاعدہ عامل ہوں اور باقاعدہ پیسے لیے جاتے ہوں۔ ہاں کسی وقت ویسے کسی نے کبھی ایک آدھ مرتبہ کوئی واقعہ ہوا، لیکن اس کو باقاعدہ عامل بن جانا، یہ زندگی صحابہ کرام سے ہمیں نہیں ملتی۔ اس لیے جب پریشانی آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، آہوزاری کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی عملی زندگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ تو آج پریشانی کا تو مسئلہ ہے، تو پریشانیوں کا حل بتا دیا تقوی، آنکھوں میں تقوی، کانوں میں تقوی، زبان پہ تقوی، زندگی میں تقوی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے راہیں کھولیں گے اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے تقوی کا اہتمام کرنا، تو رزق کی تنگی بھی تقوی سے دور ہو جائے گی۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم عاملوں کے دروں پر جائیں، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے در پر آئیں، تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ روزانہ تہجد کے وقت پکارتے ہیں، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم سو رہے ہوں۔ آج تو اللہ معاف فرمائے کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی صبح فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کر رہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تہجد کا اہتمام ہوتا، فجر کا اہتمام نہیں ہوتا، تو ہماری پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر کچھ بعض اوقات وقت مقرر ہوتا ہے۔ میں نے خود ایک تکلیف کاٹی تو تقریباً 10-11 سال وہ تکلیف میں گزر گئے۔ 10-11 سال بعد جا کے وہ بیماری ٹھیک ہوگی۔ بجائے اس کے کہ بیماری آتی ہم ڈاکٹروں کے پاس جائیں، حکیموں کے پاس جائیں، عاملوں کے پاس جائیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ایک کچھ عرصے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے ختم کر دیں گے۔ اللہ سے مانگتے رہیں۔ تو فوری طور پر ڈاکٹروں کے پاس جانا اور فوری طور پر حکیموں کے پاس جانا اور فوری طور پر عاملوں کے دروں پر چلے جانا نہیں، مناسب نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں، آہوزاری کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے اس کو دور فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔